اور امریکہ کا تکبر و غرور ان قریب خاک میں ملے گا. جاپان اس کے لیے نمونہ ہے. اس کے سامنے بالکل اس کے ڈھیرے کے سامنے ایک گھر پر خدا نے اپنی قدرت آزمائی کی. ایسا اور ایسا جیسے جھاڑو لگائی جاتی ہے نا اور خس و خاشاک اڑتا ہے، ایسی عمارتیں اور مرسڈیز اور ایٹمی پلانٹ اس کے سامنے اڑ رہا ہے. بچا لینا کوئی دنیا کا یورپی قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے چند دن تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا، لیکن جب دم بخود ہوئے اور انصار مدینہ خدمت میں حاضر رہتے تھے، جن ضروری مہاجرین بھی پہنچ گئے، آپ نے کہا کوئی جگہ دیکھ لو، مسجد بنائیں گے. آپ کو مدینہ میں بہت جگہ دکھائی گئی. بنو نجار قبیلے کی ایک زمین تھی، اتفاق سے اس میں کوئی پرانا باغ تھا کھجور کا، اور اس میں کچھ جگہوں میں مشرکین کی تدفین بھی تھی اور کچھ کھڈے وڈے بھی بارش سے بنے تھے. ایسی جگہ تھی. آپ کو وہ جگہ پسند آئی. آپ نے کہا اسلام کا مرکز مسجد نبوی یہاں بن سکتی ہے، اور ان سے کہا اس کی قیمت طے کر لو. انہوں نے کہا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے پیسے نہیں لیں گے. آپ نے کہا ہم مفت نہیں لیں گے. اب تو کئی جگہ نظر آ جائے، اب تو خیر لوگ بڑی پارٹیوں والے ہو گئے، زمینیں چھوڑو، لوگوں کے مکان اور بلڈنگوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نے کسی کی جگہ قبضہ کی اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. ایسا ہی 2 ہاتھ 2 پیر خالی غیر مسلم کی طرح قبر میں اترے گا، کچھ بھی نہیں. اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. اس جگہ کو ٹھیک کرا کے اس کو واپس کرنا ہو بڑا آسان کام ہے. بس جس کی لاٹھی اس کی بیز. زور و شور والے اچھی طرح کان کھول کے سنیں. زور یہاں ہے، روح نکلنے کے بعد منکر نکیر کے دربار میں زور نہیں چلے گا. اور مسجد اور مدرسوں کے لیے بھی علماء نے بہت سارے دلائل، براہین، کتابیں، نصوص اور آثار دیکھ کر اتنا نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ حکومت عموماً عوام کے ساتھ غیر اسلامی برتاؤ کرتی ہے. پہلے تو انگریز کی تھی اور اس کے بعد ان کے بچوں کی، ان کے شہزادوں کی حکومتیں رہتی ہے. وہ ویسے مسلمان ہوتا ہے لیکن جب بااختیار صدر وزیر اعظم پھر مسلمان نہیں ہوتا. تو علماء ہند نے یہ فتویٰ لکھا کہ کوئی سرکاری جگہ ہو اور مسلمانوں کو بالاتفاق نماز کی ضرورت ہو، پہلے تو ان سے لینے کی کوشش کریں، وہ نہیں دے رہے تو وہاں نماز کی جگہ بنا لیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اس کمکل حکمران کے ساتھ تعاون ہے کہ آپ کا فرض تھا ہمیں جگہ دینا نماز کے لیے، آپ نہیں کر رہے، چلو ہم ایک جگہ متعین کرتے ہیں. بڑی مشکلوں سے اس کو جائز کیا ہے. ورنہ علماء بالاتفاق، اور اگر وہ پلاٹ یا جگہ مخصوص شخص کی ہو تو قطعاً اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. مخصوص شخص کی مالک ملکیت زائل نہیں ہوگی. ہاں حکومت کے مفادات اصل میں عوام کے لیے، جیسے مسلمان بیماروں کے لیے اسپتال بنانا، بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ مہیا کرنا، یہ ان کو انگریز کہتا ہے تو اس کی جگہ ہوتی ہے پلاٹ میں. لیکن مسجد سے بہت خفا ہوتے ہیں. مسجد تو بہت زیادہ ہے، ضرورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو نماز پڑھنے کی وہاں پر بے شک مسلمانوں کے عقیدے توحید اور اشاعت سنت کے لیے، رد شرک و بدعت کے لیے ایک مرکز اسلام کا قائم ہوگا. باہر کتاب الوقف، فتاوی بزازیہ کتاب الوقف، ان تمام میں اس کے جزیات مل رہے. مولانا عبدالحی صاحب نے مجموع الفتاوی میں ایک تفصیلی فتویٰ لکھا ہے. بہرحال آپ نے بنو نجار قبیلے کو کہا ثامنونی، قیمت لے کے ہمیں یہ جگہ دو. علماء ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسجد جیسی جگہ ایک قبیلے کے نام کی ہو، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کا مرکز بنے گا، قیامت تک کے مسلمان یہاں آئیں گے، اس میں مدینے کے تمام مسلمان شریک ہو جائیں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جب دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھ رہے تھے
انہوں نے اس کے لیے 8 اصول لکھے، 8 اصول. ان میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ ایک مخصوص آدمی کے چندے اور تعاون پر اعتماد نہ کیا جائے. جملہ مسلمانوں کو اس کے لیے برانگیختہ کیا جائے، شوق دلایا جائے، رغبت دلائی جائے. اور فرمایا اگر مخصوص افراد پر اعتماد کیا گیا یا دارالعلوم کی مستقل جائیداد پیدا کی گئی تو جس نصرت الہی کا اس دارالعلوم سے وعدہ ہے اس کے آنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ. بس تشکر و عنایت. کیا نگاہیں تھی. ہم جیسے تکے تکائے بیمار کمزور کوئی سیٹ صاحب آئے اور بس وہ ہمیں کروڑوں دے ہمیں فارغ کرے. یہ اعلیٰ طریقہ نہیں، یہ دوسرا طریقہ سب مسلمانوں کو کہا جائے. اور عجیب تحریک ہوئی تھی، یعنی دارالعلوم کے بنانے کے لیے جو کوششیں تھیں عجیب تھی. اس میں لوگ انڈے بھی لے کے آئے، مرغی کے انڈے گھر سے، وہ بیچے گئے، اس کے پیسے رکھے گئے. بیویوں نے گھر سے آٹا بھیجا ہے، اس زمانے میں مصری نابات ہوتی تھی وہ بھیجا گیا ہے. نئے اور پرانے کپڑے بھیجے گئے، وہ بیچ کر کے رقم شامل کی گئی ہے. کتنی عجیب غریب اللہ تعالیٰ نے خیر کا ایک سرچشمہ قائم کیا. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہماری دعا ہے کہ جیسے روس میں ریاستیں قائم ہو گئی اسلامی، اللہ امریکہ کے بھی بخرے اور بجرے کرے، اور امریکہ کا تکبر و غرور ان قریب خاک میں ملے گا. جاپان اس کے لیے نمونہ ہے. اس کے سامنے بالکل اس کے ڈھیرے کے سامنے ایک گھر پر خدا نے اپنی قدرت آزمائی کی، ایسا اور ایسا جیسے جھاڑو لگائی جاتی ہے نا اور خس و خاشاک اڑتا ہے، ایسی عمارتیں اور مرسڈیز اور ایٹمی پلانٹ اس کے سامنے اڑ رہا ہے. بچا لینا کوئی دنیا کا یورپی قوم. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مانے ہے، زمین کو آرڈر دے دیتا ہے کہ دباؤ اس پورے ملک کو نیچے کرو. پورا امریکہ ماں پلانٹوں کے نیچے ہوگا، زمین صاف ستھری، پھر میدان اوپر ہو جائے گی. اوست سلطان ہر کے خواہد آنکھنت اوال میرا درد می ویرا کنت و بنین شہودا بیٹے نظر کے سامنے ہو. السلام علیکم. جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.